اللہ نے جو دین ہدایت انسانی کے واسطے ہمارے لیے نازل فرمایا، اس دین پر مکمل طور سے عمل کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے قلب میں جذبہ اطاعت پیدا کریں۔ اللہ دیکھیے، آج جس مقدس ہستی کے حوالے سے یہ فرش عزا بچھایا گیا ہے، بس بہت جلدی اپنی گفتگو کو اپنے اس کی آقا اور مولا کی مقدس شخصیت کی طرف گریز دینا مقصد ہے۔ دیکھیے، اس دین پر عمل کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے اندر جذبہ اطاعت پیدا کریں، اور اسی لیے قرآن نے ہمیں حکم بھی دیا ہے۔ آپ آیت سنتے رہتے ہیں برابر علماء اور خطبہ کی زبانی کہ ارشاد پروردگار ہوا، اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ اب دیکھیں، یہاں پر دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے کہ اس مختصر سی گفتگو میں صاحبان امر کی تشریح کرنے کے لیے بیٹھ جاؤں۔ ظاہر سی بات ہے، صاحبان علم، صاحبان فہم میرے سامنے تشریف فرما ہے، آپ حضرات بہتر جانتے ہیں، علماء کی بستی ہے، یہاں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بہرحال ایسی بستیوں میں خطاب کرنا ذاکر کے لیے شرف ہوتا ہے کہ جہاں بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہ ہو اور مجمع بخوبی سمجھ جائے کہ خطیب کیا کہنا چاہتا ہے۔ دیکھیے، صاحبان امر سے مراد کون ہیں، اس میں بحث کرنے کی بالکل اس وقت گنجائش نہیں ہے، دامن وقت میں گنجائش ہے۔ ہمارے علماء کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ صاحبان امر سے مراد ہمارے ائمہ معصومین ہیں۔ سبحان اللہ، سیدھی سیدھی بات۔ لہٰذا اب اگر اس طرح سے آیت کا ترجمہ کیا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور اطاعت کرو امام کی۔ اللہ اب عزیزو، جب یہ طے ہو گیا کہ یہ تین اطاعتیں ہیں، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، امام کی اطاعت، تو دیکھیے ہم جس دین کے ماننے والے ہیں، اس دین کا درجہ امتیاز یہ ہے کہ اللہ نے جتنے احکام اپنے بندوں کے لیے نافذ کیے، ان سارے احکام کو نافذ کرنے کے ساتھ نمونہ عمل بھی ضرور بھیجا۔ اللہ ذرا صاحب متوجہ رہیں، یہ جتنے احکام شریعت ہیں اس میں سے کوئی حکم آپ کو ایسا نہ ملے گا کہ جس کے لیے اللہ نے حکم تو دیا ہو لیکن کوئی نمونہ عمل نہ ہو۔ مثلا آیا حکم نماز، آیا نماز قائم کرو، تو نبی کریم نے نماز پڑھ کے بتایا کہ ایسے پڑھو۔ حکم آیا روزہ رکھو، تو اللہ کے نبی نے رکھ کے بتایا کہ ایسے رکھو۔ حکم آیا کہ حج کرو، تو اللہ کے نبی نے کر کے بتایا کہ ایسے کرو۔ خواتین کے لیے احکام آئے تو نبی کریم چونکہ خواتین کے لیے نمونہ عمل نہیں بن سکتے تھے، لہذا شہزادی فاطمہ جیسی جزو رسالت شخصیت کو بھیجا گیا تاکہ وہ خواتین کے لیے عمل کر کے بتائے کہ ایسے تمہیں اپنی زندگی گزارنا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسلام کا درجہ امتیاز یہ ہے کہ اسلام میں جتنے بھی احکام نافذ کیے گئے، حکم دینے کے بعد اللہ نے فوراً ان کے لیے نمونہ عمل ضرور بھیج دیا۔ تو اب عزیزو، اگر اللہ یہ حکم دے رہا ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی، تو پھر کوئی نہ کوئی اطاعت خدا کا نمونہ ہونا چاہیے نا، کوئی نہ کوئی مثال ہونی چاہیے نا، کوئی نہ کوئی درس عمل ہونا چاہیے نا۔ لہذا جب اطاعت خدا کی منزل آئی اور ہم نے اطاعت خدا کا نمونہ تلاش کرنا شروع کیا، تو بغیر شک و شبہ کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اطاعت خدا کا
بہترین نمونہ ذات رسول اسلام ہے. اللہ کے رسول کی ذات اطاعت خدا کا بہترین نمونہ. اور منزل آگے بڑھی، اطاعت کرو رسول کی، اطیعوا الرسول، اطاعت کرو رسول کی. تو جب اطاعت رسول کی منزل میں ہم نے قدم آگے بڑھایا اور تاریخ کے اوراق پر ہم نے اطاعت رسول کا نمونہ ڈھونڈنا شروع کیا، تو عزیزوں بغیر کسی تردد کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اطاعت رسول کا بہترین نمونہ ذات مولا کائنات ہے. میرے مولا سے بہتر اطاعت رسول کا کوئی نمونہ نہیں. اب عزیزوں منزل کہاں آ کے رکتی ہے؟ اطاعت کرو اللہ کی، نبی کریم بہترین نمونہ. اطاعت کرو رسول کی، مولا علی بہترین نمونہ. حکم ہو رہا ہے اطاعت کرو امام کی. تو عزیزوں کوئی نہ کوئی اطاعت امام کا بھی نمونہ ہونا چاہیے نا. لیکن عزیزوں اب دنیا یہ نہ کہہ دے کہ اطاعت امام کا بہترین نمونہ مولا حسن کی ذات ہے. دیکھیے مولا حسن ہمارا مولا ہے، ہمارا امام ہے، معصوم ہے، منصوص من اللہ ہادی ہے. لیکن مولا حسن کی ذات ہم جیسے لوگوں کے لیے اطاعت امام کا نمونہ شاید اس لیے نہ ہو کہ مولا حسن تو خود امام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا حسن تو خود امام ہے. بھائی دیکھیے نبی کریم اللہ کی اطاعت کا نمونہ اس لیے بنے کہ نبی اللہ نہیں ہے. مولا علی اطاعت رسول کا نمونہ اس لیے بنے کہ مولا علی رسول نہیں ہے. لہذا اب اطاعت امام کے نمونے کی منزل میں ہمیں تاریخ کے اوراق پر کوئی ایسی شخصیت تلاش کرنا پڑے گی جو امام تو نہ ہو مگر اطاعت امام کا نمونہ بن جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور خدا کی قسم اطاعت امام کا بہترین نمونہ مولا عباس کے علاوہ سبحان اللہ سبحان اللہ. صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد. نعرہ حیدر، آواز بلند نعرہ صلوات. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا عباس سے بہتر اطاعت امام کا نمونہ ملنا ممکن نہیں ہے. اللہ اکبر. عجیب ذات ہے میرے غازی کی، عجیب ذات ہے میرے مولا کی. دیکھیے میرا مولا کا شمار 14 معصومین میں نہیں ہے. یہ بالکل طے شدہ بات ہے. اور یہ عجیب و غریب بات ایک روش چل گئی ہے کہ ممبروں سے بھی زبردستی اس بات کی کوشش ہوتی ہے کہ مولا عباس کی ذات کو 14 معصومین میں شمار کر لیا جائے. نہیں، یہ حدود الہی ہیں، اس میں ہمیں دخل اندازی کی قطعاً اجازت نہیں، نہ ہمیں کوئی حق ہے. اللہ نے جنہیں معصوم بنا دیا بس وہ معصوم ہے. اگر اللہ کی طرف سے 14 معصومین ہیں تو نہ ہمیں 13 کرنے کا حق ہے نہ ہمیں 15 کرنے کا. جنہیں اللہ نے معصوم بنا دیا وہ معصوم ہیں، اور جنہیں اللہ نے اس فہرست میں نہیں رکھا وہ بہرحال اس فہرست سے الگ ہیں. لیکن میرے عزیزوں یہ علمی بے بصیرتی کی دلیل ہے کہ کوئی میرے مولا کو زبردستی معصوم ثابت کرنے کی کوشش کرے. نہیں، میرے مولا عباس کی تو ذات کا کمال ہی ہے کہ میرا مولا معصوم نہ ہوتے ہوئے بھی معصوم صفت ضرور ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے مولا کی تو ذات کا کمال ہی ہے کہ میرا مولا معصوم نہیں ہے، لیکن معصوم نہ ہوتے ہوئے بھی میرا مولا معصوم صفت ضرور ہے. اور عزیزوں میرے مولا کی ذات گرامی میں عصمت کے جوہر، عصمت کے پرتو اس شان سے نظر آتے ہیں کہ ہم نے تاریخ کے اوراق پر منظر دیکھا ہے. میرا مولا معصوم نہیں ہے مگر عصمت کے کمالات، عصمت کے جوہر، عصمت کا پرتو میرے مولا کی ذات اقدس میں اس طرح سے نظر آتا ہے کہ اگر 13 سال کی کم سنی میں صفین کے میدان میں میرا مولا ظالموں کے مقابلے میں آ جائے تو ظالم علی سمجھتا نظر آئے، اور میرا مولا اگر صفین کے میدان میں آ جائے تو ظالم علی سمجھتا نظر آئے. مورخ داستان عباس لکھنے بیٹھے تو ثانی حیدر لکھنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنا. صلوات پڑھ لیں.
جہادہ معصومین میں شمار نہیں ہے، لیکن کردار میں عصمت کا پردہ، عصمت کے جوہر، عصمت کے کمالات اس طرح سے نظر آتے ہیں کہ اگر 13 سال کی کم سنی میں میرا مولا چہرے پر نقاب ڈال کر صرف ان کے میدان میں آ جائے تو دنیا کو علی ہونے کا دھوکہ ہو جائے، اور اگر مورخ اور آپ کے تاریخ پر داستان عباس لکھے تو ثانی حیدر کا لقب دینے پر مجبور ہو جائے۔ یہ میرے مولا کی عصمت کے کمالات کا دنیا کے سامنے مظاہرہ نہیں تو اور کیا ہے۔ معصوم نہیں ہے مگر معصوم صفت ضرور ہے۔ اور عزیزوں دیکھیں یہ گھرانہ ہی عجیب ہے، یہاں منصبوں کی بحث میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، دنیا یہاں منصبوں کی بحث کرتی ہے، لیکن عزیزوں یہ تو مصلحت پروردگار ہے، اس نے کسے رسول بنایا، کسے امام بنایا، کسے معصوم بنایا۔ ہم جیسے گناہگار بندوں کو ان حدود الہیہ میں دخل اندازی کا حق نہیں ہے۔ جسے اس نے نبی بنا دیا وہ نبی ہے، جس نے اسے امام بنا دیا وہ امام ہے، جسے اس نے معصوم بنا دیا وہ معصوم ہے۔ لیکن یہ گھرانہ وہ ہے کہ یہاں منصبوں کی بحث ایک طرف، لیکن جب منصبوں کی بحث سے ہٹ کر ہم کمالات کی بحث میں آتے ہیں تو عزیزوں یہ گھرانہ عجیب ہے جہاں سب ایک جیسے کمالات کے حامل نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ اس گھرانے کا کمال نہیں تو اور کیا ہے کہ نبی نہ ہوتے ہوئے بھی اگر باپ ایک رات بستر رسالت پر سو جائے تو دنیا رات بھر نبی سمجھتی نظر آئے، اور بیٹا نقاب ڈال کر میدان میں آ جائے تو دنیا امام سمجھتی نظر آئے۔ گھرانے عجیب ہے، یہاں آپ منصبوں کی بحث میں نہ پڑھیے کہ کون معصوم ہے اور کون نہیں ہے، کون امام ہے کون نہیں ہے، کون رسول ہے کون نہیں ہے، منصبوں کو چھوڑ دیجئے، یہاں کمالات کی بحث ہوتی ہے تو پھر سب ایک جیسے نظر آتے ہیں، سب ایک جیسے کمالات کے حامل نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے مولا عباس کی ذات عظمتوں کے اس نقطۂ کمال پر ہے کہ وہ میرا مولا علی جس نے اپنے قلب کو اور اپنے دل کو تمناؤں سے خالی کر لیا تھا، وہ میرا مولا ایک بیٹے کی تمنا کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، کائنات آدم و عالم کا بے نیاز ترین بشر ہے میرا مولا علی، جس نے اپنے دل کو تمناؤں سے خالی کر لیا تھا۔ نہ میرے مولا کو دنیا کی تمنا تھی نہ آخرت کی تمنا تھی، میرے مولا نے اپنے دل کو تمناؤں سے خالی کر لیا تھا، بس ایک ہی تمنا میرے مولا نے کی ہے، ورنہ نہ دنیا کی تمنا علی کو نہ آخرت کی تمنا۔ اچھا عزیزو، کیوں نہیں دنیا کی تمنا تھی اور کیوں نہیں آخرت کی تمنا تھی؟ دیکھیے میرے مولا علی کو دنیا کی تمنا اس لیے نہیں تھی کہ دنیا علی کے معیار سے بہت پست شے تھی، دنیا علی کے معیار کی شے تھی ہی نہیں، لہذا میرا مولا دنیا کی تمنا کیا کرتا؟ بھئی آج سے 35 36 یا 30 سال پہلے جب میری عمر 3 یا 4 سال کی تھی، اگر اس وقت خاندان کا کوئی بزرگ گھر میں آ جاتا تھا اور کبھی نہ کبھی اتفاق سے اس کے ہاتھ میں کوئی ایسا پیکٹ یا کوئی ایسا ڈبہ ہوا کہ جس کے اندر سے کوئی چابی سے چلنے والی گاڑی یا چھوٹی سی فائبر کی پسٹل یا کوئی چابی سے چلنے والا گھوڑا یا ہاتھی یا اس طرح کا کوئی کھلونا برآمد ہو جائے تو مجھے یاد ہے وہ 38 سال پہلے یا 37 سال پہلے کا زمانہ کہ جب خوشی سے پھولا نہیں سماتا تھا۔ کتنے اچھے نانا ہیں، کتنے اچھے چچا ہیں، کتنے اچھے دادا ہیں جو ہمارے لیے کھلونا لے کے آئے۔ اب دنیا کی سب سے بڑی دولت اس وقت یہی کھلونا نظر آتا تھا، اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے، بھئی یہ مل گیا تو دنیا کامیاب ہے۔ لیکن عزیزوں آج اس 40-42 سال کی عمر میں اگر میں آپ کے یہاں کی آخری مجلس پڑھنے کے بعد رخصت ہونے لگوں اور ہمارے لاڈلے بھائی یا علی شان بھائی یا کوئی اور بزرگ یا ظاہر میاں یا کوئی بھی بستی کی شخصیت یا کوئی بزرگ ایک ڈبہ لے کے آئے اور اس میں سے چابی سے چلنے والی کار ریموٹ سے چلنے والی نکالے اور کہے مولانا آپ نے بڑی اچھی مجلسیں پڑھی، لیجیے یہ تحفہ لیتے جائیے، تو میں کیا کہوں گا صاحب کیا ہو گیا آپ؟
یہ تحفہ دے رہے ہیں میرا مذاق اڑا رہے ہیں. ارے بھائی یہ 40 سال 42 سال کی عمر میں یہ چابی سے چلنے والی کار آپ مجھے دے رہے ہیں؟ اس کے لیے جا کے کوئی 3 سال کا بچہ تلاش کیجئے. کھارے مولانا آپ نے دیکھا نہیں کتنی خوش رنگ ہے, یہ کتنی اچھی چھوٹی چھوٹی لائٹیں لگی ہوئی ہیں, دیکھیے جب چلتی ہیں تو چمکتی ہیں. ارے میں نے کہا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, ارے چمکنے دیجیے ان لائٹوں کو, چاہے جتنی خوبصورت لگیں لیکن مجھے پتا ہے ان کی حقیقت بس دھوکا ہے, اس میں اصلیت کچھ نہیں ہے, یہ فقط دھوکا ہے. میرا مولا بھی جانتا تھا دنیا کی حقیقت بس دھوکا ہے. علی کی نظروں میں دنیا کی حیثیت چابی کے کھلونوں سے زیادہ نہیں تھی. سبحان اللہ. واہ واہ. صلوات پڑھ دے. محمد والے محمد. میرا مولا دنیا کی تمنا کیا کرتا؟ دنیا میرے مولا کے معیار سے بہت پست شے تھی. اچھا ٹھیک ہے, دنیا کی تمنا نہیں کی, اخروی کمالات کی تمنا کرتا میرا مولا. جنت کی تمنا تو ہر انسان کرتا ہے. نبیوں نے جنت کی تمنا کی ہے, ولیوں نے کی ہے, انبیاء نے کی ہے, اوصیاء نے کی ہے. میرا مولا جنت کی تمنا کرتا, کیوں نہیں کی علی نے جنت کی تمنا؟ آخرت کی تمنا کیوں نہیں کی؟ ولایت کی تمنا کیوں نہیں کی؟ یہ کمالات تو ایسے ہیں کہ جن کی تمنا دنیا کا بڑے سے بڑا نبی بھی کرتا ہے, وصی بھی کرتے ہیں, ولی بھی کرتے ہیں, لیکن میرے مولا نے جنت کی بھی تمنا نہیں کی. اس لیے کہ خود میرے مولا کا قول موجود ہے, اے میرے پروردگار تیری عبادت نہ میں جہنم کے خوف سے کرتا ہوں نہ جنت کی لعنت میں کرتا ہوں, تجھے لائق عبادت سمجھ رہا ہوں اس لیے تیری عبادت انجام دے رہا ہوں. سبحان اللہ. کہ میرے مولا کا قول گواہ ہے کہ میرے مولا کو جنت کی تمنا نہیں تھی. کیوں نہیں تھی؟ دیکھیے عزیزو, انسان تمنا اس شے کی کرتا ہے جو انسان کی قوت خرید سے باہر ہو. اللہ اکبر. بھائی ذرا سا متوجہ رہیے گا. مثلا میری جیب میں ایک رومال رکھا ہے جس کی قیمت مارکیٹ میں زیادہ سے زیادہ 15 روپے یا 20 روپے, یا بہت اچھی کوالٹی کا ہے تو 30-35 روپے, بس اس سے زیادہ رومال نہیں ہوتا ہے. یہ 30 روپیے کا رومال میری جیب میں رکھا ہے. میں ایک جگہ مجلس پڑھنے گیا, اتفاق سے وہیں رکھا اور بستر کے سرانے اور بول کے چلا ہے. اب جب اپنے گھر پہنچا جیب میں ہاتھ ڈالا کا رومال نہیں. ارے رومال کھو گیا, اب کیا ہوگا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ میں جلدی سے امام بارگاہ کھول کے تعزیہ پکڑ کے رو رو کے دعائیں کرنا شروع کر دوں؟ ارے پروردگار میرا رومال کھو گیا, خدا کے لیے مل جائے. میرا پروردگار میرا رومال مل جائے. جلدی سے اپنی بستی کے پیش نماز کے بعد پہنچا, کھلو کعبہ بڑا غضب ہو گیا, ارے میرا رومال کھو گیا, ذرا دعا کر دیجیے آپ آج کی نماز میں کہ میرا رومال مل جائے. وہ مولانا صاحب ایک مرتبہ حیرت سے میرا چہرہ دیکھیں گے, کیا ہو گیا آپ کو؟ بچوں جیسی باتیں کر رہے ہیں, ایک رومال ہی تو کھویا ہے, جائیے جا کے بازار سے دوسرا لے لیجیے, اس میں کون سی مصیبت ہے؟ ارے آپ کے پاس کا 30-35 روپیہ بھی نہیں ہے. میں نے کہا ہے تو مولانا اس سے بہت زیادہ. کہا پھر کیا مسئلہ ہے, جائیے دکان سے خرید لیجیے. یہ کون اتنی بڑی بات ہے جس کے لیے آپ اتنی محنتیں کر رہے ہیں کہ میں نماز میں دعا کر دوں اور تعزیہ پکڑ کے منت مانگوں؟ ہاں کوئی 10-20 لاکھ کی پراپرٹی ہو اور آپ کے پاس 5 لاکھ روپیے ہوں اور 10 لاکھ کی پراپرٹی لینا ہے تو ٹھیک ہے, آپ مجھ سے کہیے, میں دعا کروں گا اللہ آپ کو اتنا دے دے کہ آپ وہ پراپرٹی خرید سکیں. یہ 30 روپے کے رومال کے لیے مجھ سے دعا نہ کرائیے. پتا چلا کہ انسان تمنا اس شے کی کرتا ہے جو اس کی قوت خرید سے باہر ہو, لیکن جو شاید قوت خرید کے بہت اندر کی ہو اس کے لیے تمنا نہیں کی جاتی, اس کے لیے مرادیں نہیں مانگی جاتی. ارے میرا مولا اس جنت کی تمنا کیا کرے جو چند روٹیوں کے بدلے حاصل ہو جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ. صلوات پڑھیں. میرے مولا کی تو ذات ہی وہ ہے کہ میرا مولا کمالات کی تمنا نہیں کرتا ہے, کمالات خود علی کی تمنا کرتے ہیں. اللہ اکبر. جملے میں آپ نے غور نہیں کیا, میرا جملہ ضائع ہو گیا. میرا مولا وہ ہے جو کمالات کی تمنا نہیں کرتا, کمالات خود علی کی تمنا کرتے ہیں. علی کو ولایت کی تمنا نہیں ہے, ولایت تو خود علی کی تمنا. اللہ اکبر. بھائی دلیل سنیے گا, علی کو ولایت کی تمنا کیوں نہیں ہے اور ولایت کو علی کی تمنا کیسے ہے. اگر میرا مولا اپنی انگشتری لے کر مدینے کی گلیوں میں کوئی فقیر ڈھونڈتا نظر آئے
اور اس کے بعد انگشتری دینے کے بعد آیا ولایت آ جائے تو اس کا مطلب علی کو ولایت کی تمنا. لیکن عزیزو میرا مولا مشغول نماز ہو اور فقیر بصورت فقیر آ کے انگشتری اتارے اور اس کے بعد آیا ولایت نازل ہو جائے تو یہ دلیل ہے علی کو ولایت کی تمنا نہیں ہے، ولایت کو علی کی تمنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی جنت کو علی کی تمنا یا علی کو جنت کی تمنا، کیسے فیصلہ ہو؟ اگر میرا مولا اپنے گھر کی پکی ہوئی روٹیاں لے کر جگہ جگہ فقیر اور ملک اور فرشتے کو ڈھونڈتا نظر آئے، اللہ سے دعا کرتا نظر آئے پروردگار کوئی فرشتہ فقیر بنا کے بھیج دے تاکہ یہ میری روٹیاں لے جائے اور اس کے بدلے میں تو مجھے جنت عطا کر دے، تو اس کا مطلب علی کو جنت کی تمنا. لیکن اگر میرا مولا وقت افطار جو کی روٹیاں لے کے کھانے بیٹھے اور ابھی روٹیوں باہر گیا ہو کہ ملک فقیر امیر فقیر کی صورت میں، مسکین کی صورت میں، یتیم کی صورت میں آ کر دروازے پر پکارے روٹیاں لے کے جائے اور اللہ قصیدہ سورہ طہر کی صورت میں نازل کرے جنت انعام میں دے دے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے علی کو جنت کی تمنا نہیں ہے، جنت کو علی کی تمنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی عزیزو علی کو ولایت کی تمنا نہیں، ولایت کو علی کی تمنا. علی کو جنت کی تمنا نہیں، جنت کو علی کی تمنا. بتائیے علی کو علم کی تمنا ہے یا علم کو علی کی تمنا ہے؟ میرا مولا بھی علمدار ہے، آج اس کے جس بیٹے کی شخصیت کے حوالے سے فرش ہے وہ بھی علمدار ہے، لیکن فیصلہ کیسے ہو کہ میرے مولا کو علم کی تمنا ہے یا علم کو علی کی تمنا ہے؟ دیکھیے جنگ خیبر میں شکست پر شکست کھانے کے بعد، لشکر اسلام کے واپس آنے کے بعد، اگر اللہ کا نبی یہ کہے کہ کل علم اسے دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، بڑھو کر حملہ کرنے والا ہوگا، اور پھر رات بھر اوروں کی طرح میرا مولا بھی ایڑیاں اٹھا اٹھا کر معاذ اللہ علم کا انتظار کرتا نظر آئے، تو ماننا پڑے گا کہ علی کو علم کی تمنا ہے. لیکن اگر روز خیبر ناد علی پڑھ کر بلائے جائے تو اس کا مطلب علی کو علم کی تمنا نہیں ہے، علم کو علی کی تمنا ہے. سبحان اللہ. تو پھر بہت لمبی ہوتی چلی جائے گی، دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے. بس ایک آخری بات اور پھر اپنے موضوع کی طرف پلٹ کے چند جملے اور ربط مسائل. علی کو علم کی تمنا نہیں ہے، علی کو علم کو علی کی تمنا ہے. بھئی دیکھیے میرا مولا مولود کعبہ ہے، میرا مولا کعبے کا مولود ہے. آپ مجھے بتائیے، بڑے اطمینان سے پوچھ رہا ہوں آپ سب سے، بتائیے کعبے کو علی کی تمنا ہے یا علی کو کعبے کی تمنا؟ اللہ اکبر. کیسے فیصلہ ہو؟ بھئی کعبہ تو کسی کے پاس نہیں جاتا نا، ہر انسان کعبے کے پاس جاتا ہے، لہذا یہاں کیسے فیصلہ ہو؟ ساری باتیں تو ثابت کر دی، جنت کو علی کی تمنا، ولایت کو علی کی تمنا، علم کو علی کی تمنا. لیکن اب یہ کیسے فیصلہ ہو کہ کعبے کو علی کی تمنا یا علی کو کعبے کی تمنا؟ اللہ اللہ دیکھنا ہے تو چلیے ذرا 1400 سال پیچھے 13 رجب کو اگر علی کی ماں علی کی والدہ اپنے بیت الشرف سے نکلنے کے بعد کعبے کے قریب آئیں اور اس کے بعد کعبے کے اصل دروازے سے فاطمہ اندر جائیں تو اس کا مطلب علی کو کعبے کی تمنا. اور اگر دیوار میں در بنا کے بلائی جائے تو کعبے کو علی کی تمنا ہے، علی کو کعبے کی تمنا نہیں ہے. صلوات پڑھ رہے ہیں. اس سے زیادہ گنجائش نہیں ہے. مجھے زحمت کا احساس ان لوگوں کی جو دھوپ میں بیٹھے ہوئے، میرا منور تو ادھر مڑ گیا، لیکن آپ حضرات جس زحمت کا شکار ہیں مجھے بخوبی احساس ہے. تو علیو بس وہ کائنات عالم و عالم کا بے نیاز ترین بشر میرا مولا، جس نے اپنے دل کو تمناؤں سے خالی کر لیا تھا، نہ جس نے دنیا کی تمنا کی نہ آخرت کی تمنا کی، وہی میرا مولا ایک بیٹے کی تمنا کر رہا ہے. اللہ اکبر. کتنی عظیم ذات ہے میرے آقا عباس کی،
کہ جس نے نہ جنت کی تمنا کی، نہ ولایت کی تمنا کی، نہ آخرت کی تمنا کی، نہ کعبے کی تمنا کی، کچھ نہیں کیا، مگر وہ میرا مولا تمنا عباس کر رہا ہے۔ میرے بھائی عقیل، ایک ایسی عورت تلاش کیجئے جس کے بدن سے کوئی ایسا بچہ پیدا ہو جو کربلا کے میدان میں میرے لال حسین کا سہارا بن سکے۔ اللہ اکبر۔ مسائل کی منزل میں آؤں گا، لیکن باب فضائل کا ایک نقطہ اور سنتے چلیے۔ اے میرے بھائی عقیل، تلاش کیجئے، ایک ایسا بچہ چاہیے جو میرے لال حسین کا سہارا بن جائے۔ اسے ذہن میں رکھیے گا کہ میرا مولا عباس کربلا میں آقا حسین کا سہارا بن کے آیا۔ اب عزیزو، کربلا میں میرا مولا حسین آیا کیوں ہے؟ کا اس دین کو بچانے آیا ہے جس دین کو 1,24,000 انبیاء نے اپنی محنتوں کے ذریعے پروان چڑھایا تھا، اور یہی دین تھا کہ 61 ہجری میں یزیدیت کی تند و تیز آندھیوں نے اس شجر اسلام کو خزا رسیدہ کر دیا تھا۔ میرے مولا حسین نے اپنے خون کے مقدس دھاروں کے ذریعے جب اس شجر کملائے ہوئے شجر اسلام کو حیات جاوید عطا کی کربلا کے میدان میں، تو عزیزو مجھے انصاف سے بتائیں، جب میرا مولا اس دین اسلام کو بچانے کربلا آیا ہے جو آدم سے لے کر خاتم تک 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کا ثمرہ ہے، تو اس کا مطلب حسین اسلام کا سہارا بن کے فقط نہیں آئے ہیں، بلکہ اگر یہ دین آدم کی محنتوں کا نتیجہ ہے، نوح کی محنتوں کا نتیجہ ہے، ابراہیم و اسماعیل کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، موسیٰ اور عیسیٰ کی جانفشانیوں کا نتیجہ ہے، نبی کریم کی بے آتا محنتوں کا، بے انتہا محنتوں کا اسلام ثمرہ ہے، تو پھر عزیزوں حسین فقط اسلام کا سہارا بن کے نہیں آئے ہیں۔ مجھے کہنے کا حق ہے کہ اگر میرا مولا حسین کربلا کے تخت صحرا میں اسلام کو بچانے آیا ہے، اسلام کا سہارا بن کے آیا ہے، تو حسین فقط اسلام کا سہارا نہیں ہے، آدم کا سہارا بھی حسین ہے، نوح کا سہارا بھی حسین ہے، ابراہیم کا سہارا بھی حسین ہے، اسماعیل کا سہارا بھی حسین ہے، موسیٰ کا سہارا حسین، عیسیٰ کا سہارا حسین، نبی کریم کا سہارا حسین۔ دنیا عظمت مولا عباس دیکھے جو 1,24,000 انبیاء کا سہارا ہو، اسے حسین کہتے ہیں، جو حسین کا بھی سہارا بن جائے سبحان اللہ سبحان اللہ، اسے غازی عباس کہا گا۔ صلوات پڑھ دیں۔ محمد بس میرے عزیزو، مولا عباس کی ذات کے بارے میں اس سے زیادہ اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ میرا مولا قمر بنی ہاشم ہے، بنی ہاشم کا چاند ہے۔ اللہ اللہ، لیکن عزیزوں بڑا فرق ہے، اس چاند میں جو کبھی کبھی اس آسمان پر نمودار ہوتا ہے اور اس چاند میں جو کربلا میں طلوع ہوا، وہ وفاؤں کا چاند ہے، وہ قمر بنی ہاشم ہے۔ اس آسمان پر بھی یہ چاند طلوع ہوتا ہے نا میرے دلوں، لیکن بڑا فرق ہے اس چاند میں اور اس چاند میں، اس لیے کہ اس چاند کی مجبوری یہ ہے کہ یہ چاند تب ہی طلوع ہوتا ہے جب سورج ڈوب جائے، اور جب سورج طلوع ہوتا ہے تو یہ چاند ڈوب جاتا ہے۔ یہ اس فلک کے نظام کی مجبوری ہے کہ یہاں سورج طلوع ہوتا ہے تو چاند چھپ جاتا ہے، اور چاند طلوع ہوتا ہے تو سورج چھپ جاتا ہے۔ ایک ساتھ کبھی چاند اور سورج دونوں آسمان پر جگمگاتے نظر نہیں آتے، لیکن عزیزوں یہ اس فلک کی، یہ اس افق کی، یہ اس آسمان کی مجبوری ہے کہ یہاں چاند اور سورج کبھی ساتھ میں نظر نہیں آتے، لیکن افق کربلا تاریخ آدم و عالم کا وہ انوکھا افق ہے جہاں امامت کا سورج بھی چمک رہا ہے، وفاؤں کا چاند بھی چمک رہا ہے۔ سبحان اللہ صلوات پڑھ دیں۔
افق کربلا کائنات آدم و عالم کا وہ انوکھا افق ہے، اور بس میرے دلوں فضائل کی منزلیں ختم ہو رہی ہیں، لیکن یہ دنیا کا بہت بڑا ظلم ہے میرے مولا عباس کی ذات کے ساتھ کہ دنیا نے ہمیشہ مولا عباس کو فقط تلوار چلانے والا سمجھا ہے، فقط پشتوں کے پشتے لگا دینے والا سمجھا ہے، فوجوں کا فوجیں الٹ دینے والا سمجھا ہے، بہترین تلوار چلانے والا سمجھا ہے، بہترین شہسوار سمجھا ہے۔ لیکن عزیزوں، یہ میرے مولا عباس کے کردار کی بہت چھوٹی صفتیں ہیں کہ میرا مولا دنیا کا سب سے بڑا تلوار کا دھنی ہے، میرا مولا دنیا کا سب سے بڑا شہسوار ہے، میرا مولا دنیا کا سب سے بڑا سپاہی ہے، دنیا کی کوئی فوج عباس کے مقابلے پر نہیں آ سکتی۔ یہ تو میرے مولا کے کردار کی چھوٹی صفتیں ہیں، سب سے بڑی صفت کیا ہے؟ میرے نوجوانوں سنو گے، یہی پیغام ہے، یہی روح ہے اس فرش اعلیٰ کی۔ آپ ہر شب جمعہ زیارت وارثہ پڑھنے کے بعد جب مولا عباس کی زیارت پڑھتے تو کیا کہتے ہیں؟ چھٹے امام نے اپنے دادا عباس کو کیا کہہ کے یاد کیا ہے؟ السلام علیکہ ایھا العبد الصالح، اے کائنات کے سب سے بڑے عبد صالح، آپ پر ہمارا سلام ہو۔ چھٹے امام نے مولا کو تلوار کا دھنی کہہ کے سلام نہیں کیا، شہسوار کہہ کے سلام نہیں کیا، نیزہ باز کہہ کے سلام نہیں کیا، فوجوں کو فوجی الٹنے والا کہہ کے سلام نہیں کیا، بلکہ میرا مولا کہہ رہا ہے اے کائنات کے سب سے بڑے عبد صالح، آپ پر میرا سلام ہو۔ میرے نوجوانوں، اس پیغام کو یاد رکھنا، اگر غلامی عباس کا دعویٰ ہے تو اپنے کردار کو اعمال صالحہ کے جوہر سے سجاتے چلے جاؤ۔ جتنا جتنا ہمارے کردار میں عمل صالح کا جوہر نمایاں ہوتا چلا جائے گا، حق غلامی عباس عطا ہوتا چلا جائے گا۔ صلوات پڑھ دیں علی کی تمناؤں کا مرکز عباس۔ کون عباس؟ علی کی تمناؤں کا مرکز عباس، زینب کی امیدوں کا مرکز عباس، سکینہ کی امیدوں کا محور عباس، بیویوں کی ڈھارس عباس، حسین کا قوت بازو عباس۔ اللہ اللہ، میں نے جملہ شاید کسی دن مجلس میں کہا تھا، لیکن پھر آج دوہرا رہا ہوں، اس لیے دوہرا رہا ہوں کہ غازی کے کردار کی عظمتوں کو سمجھنے کے لیے جملہ بہت ضروری ہے۔ اللہ اللہ، میرا مولا کائنات آدم و عالم میں بعد حسین عباس سے بڑا ثابت دنیا میں کوئی نظر نہیں آتا، اس لیے کہ یہ منزل کہ ممبر پر بیٹھ کر مصائب پڑھ لیے جائیں بہت آسان ہے، فرش اعلیٰ پر بیٹھ کے سن لیا جائے چند جملے، یہ بہت آسان ہے۔ لیکن عزیزوں، تصور کرو، اس غازی کے کلیجے سے پوچھو کہ جس کا دامن پکڑ پکڑ کے ننھے ننھے بچے پکارتے تھے، چچا پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، خدا رحمتیں نازل کرے آوازوں پر جو ہمیں غازی عباس میں بلند ہو رہی ہیں۔ اللہ اللہ، تصور کرو، ارے جس کے بازوؤں میں فاتح خیبر کا خون دوڑ رہا ہے، جو فقط ایک بار شمشیر بلند کر لے تو یہ فوج کوفے کے در سے ٹکراتی نظر آئے۔ اتنی طاقت ہے بازوؤں میں، اتنی صلاحیت ہے، اور اسی کا دامن پکڑ کے 5 برس کی بچی تڑپ تڑپ کے اب اگر پانی نہ آیا تو سکینہ ہلاک ہو جائے گی۔ اللہ نے صبر عباس کا نقطہ کمال، ارے چونکہ مرضی مولا نہیں ہے لہذا عباس خاموش ہے۔ بار بار سکینہ کو سینے سے لگا کے ڈھارس تو بتاتا، میری بچی کیا کروں، میرے مولا کی اجازت نہیں ہے۔ اے میری لاڈلی، تیرا چچا بہت مجبور ہے، میں کیسے تیرے لیے پانی کا انتظام کروں؟ عزیزوں، ذرا قلب عباس کی حالت کا اندازہ تو کرو۔ اللہ اللہ، بچپن سے لوریوں میں جس کی ماں نے یہی داستانیں سنائی ہو، عباس تمہیں کربلا کے لیے خلق کیا گیا ہے، تمہیں حسین کی نصرت کے لیے خلق کیا گیا ہے، وہی عباس دیکھتا رہ جائے اور فرات کے کنارے سے بچے ہٹ جائیں، فرات کے کنارے سے خیمے ہٹ جائیں، وہی عباس دیکھتا رہ جائے اور ساتھ محرم سے خیمے میں
کہتے آپ ہو جائے، وہی عباس دیکھتا رہ جائے، ننھے ننھے بچے کوزے لے کر فریاد کرتے نظر آئے، اور پھر روزے عاشوراء عجب امتحان عباس ہے۔ ارے گود کے پالے ہوئے وہ ننھے ننھے بچے جنہیں عباس نے اپنے ہاتھوں سے فنون جنگ سکھائے ہیں، کبھی اول محمد کا جنازہ، کبھی قاسم کی میت، کبھی عباس کے چھوٹے بھائیوں کے جنازے، کبھی عقیل کے لال، کبھی مسلم کے بیٹے۔ اللہ اللہ عباس دیکھ رہا ہے، میرا مولا دیکھ رہا ہے، ننھے ننھے بچے دادے شجاعت دے رہے ہیں۔ دن گزرتا رہا، ہنگامے ظہر تمام ہو گیا، اب دھیرے دھیرے وقت عصر قریب آ رہا ہے۔ اللہ اللہ ایک منزل وہ آئی جب ہاتھوں کو جوڑ کے میرا مولا آقا کے سامنے آیا، آقا کب تک امتحان لیجیے گا؟ آقا آپ کو یہ سر کاندھوں پر بار محسوس ہو رہا ہے۔ عباس عباس تو میرے لشکر کا علمدار ہے، اے عباس کیا تو بھی چلا جائے گا؟ سر چھوٹا کے شیر کہتا آقا، ارے پھر جہاں لشکر چلا گیا آیا کا پھر وہیں جا کے رمضانی کروں گا۔ عزیزو جنگ کی اجازت اب بھی نہیں ملی، جنگ کی اجازت نہیں ملی۔ ہاں ایک جملہ کہا میرے مولا نے، عباس جانا چاہتے ہو؟ اچھا عباس جاؤ، دیکھو جنگ کی اجازت تو نہیں ہے، ہاں عباس اتنی اجازت ہے اگر ہو سکے تو بچوں کے لیے پانی کی سبھی اجرکم اللہ۔ میرا مولا خیمے میں آیا، سکینہ لا اپنا مشکیزہ لیا۔ ایک مرتبہ خواب پر سر کو نیوڑھائے پہ بیٹھی ہوئی ننھی سی بچی نے چچا کی گردان آواز سنی، چچا پکار رہا ہے، سکینہ اپنا مشکیزہ لے آؤ۔ ارے تڑپ کے بچی اٹھی، مشکیزہ لے کے دوڑی، چچا کے قریب آئی کہ جا تم پانی لانے جا رہے ہو؟ ہاں میری بچی تیرے لیے پانی لانے جا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ سکینہ نے مشکیزہ چچا کے حوالے کر دیا، عباس چلے لیکن پیچھے سے سکینہ نے دامن پکڑ لیا۔ چچا ٹھہر تو جاؤ، اے چچا تم فرات جا رہے ہو، میدان میں جا رہے ہو، پانی لانے جا رہے ہو؟ ہاں میری بچی۔ ایک مرتبہ سکینہ جب جملہ کہتی، چچا مجھے پتا ہے تمہیں جنگ کی بڑی تمنا تھی، بابا نے اجازت نہیں دی، ارے چچا کہیں ایسا نہ ہو جائے لبے دریا تو مشغول ہے اور پانی لانے میں دیری ہو جائے۔ ارے چچا سکینہ سے پیار جیلی نہیں جاتی۔ اللہ اللہ کمر سے تلوار نکالی، میری بچی یہ تلوار رکھ لے، عباس جنگ نہیں کرے گا۔ لیجے ایک موقع دے کے لڑزہ لے کر میرا مولا خیمے سے نکلا، گھوڑے پر سوار ہوا، چاہتا تھا کہ گھوڑے کو ایڑ لگائے۔ عزیزو چند جملے سنیے، پوری شہادت نہیں پڑھ سکتا، شہادت نہیں پڑھوں گا، لیکن چند جملے مسائل سنیے، انشاءاللہ دل کھول کے روئیے گا۔ میرے کلیجے میں وہ طاقت نہیں ہے جو شہادت عباس پڑھ سکوں، لیکن اتنا سنیے، میرا مولا خیمے سے نکلا، گھوڑے پر سوار ہوا، چاہتا تھا گھوڑے کو ایڑ لگائے۔ ایک مرتبہ حسین کی آواز آئی کانوں میں، اے میرے شیر عباس ٹھہر جاؤ۔ عباس نے حکم امام سنا، جلدی سے گھوڑے سے اترے، گھوڑے سے اتر کے حسین کے قریب آئے۔ عباس ایک لمحے کے لیے یہ عالم مجھے دے دو۔ عباس نے عالم حسین کو دیا۔ میرے مولا نے ایک مرتبہ عالم کا فرحرا کھولا، اس پر لکھی ہوئی ایک تحریر کاٹی، ایک نئی تحریر لکھی۔ ارے تیرے خیمہ سے یہ منظر زینب نے دیکھ لیا، ارے دوری کی وجہ سے یہ تو نہ دیکھ سکی کہ میرے مولا نے کاٹا کیا ہے اور لکھا کیا ہے۔ ایک مرتبہ آواز دیتی، بھیا ارے مجھے بھی تو بتاؤ تم نے عباس کے علم پر کاٹا کیا ہے، لکھا کیا ہے؟ حسین کہتے زینب نہ پوچھ، ارے زینب تو نہ سن سکے گی۔ زینب کہتی نہیں میرے بھیا بتاؤ۔ ایک مرتبہ آواز حسین آئی، زینب کلیجہ تھام لے، ارے عباس کے علم پر لکھا تھا نصر من اللہ وفتح قریب، میں نے کاٹ کے لکھا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ زینب عباس کبھی واپس نہ آئے گا۔ اللہ اللہ مجلس تمام کر دی میں نے۔ زینب ایک مرتبہ سر کو جھکائے ہوئے خیمے میں داخل ہوئی، آواز دی رواز ذرا قریب آ جاؤ، کلثوم ذرا قریب آ جاؤ، فروا میرے پاس آ جاؤ، لیلا قریب آ جاؤ۔ ساری بیویاں اکٹھا ہو گئیں، درمیان میں زینب، بیویوں کا حلقہ۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے ہاتھوں کو چھوڑ کے بیویوں کے سامنے چہرہ کیا، اے بیویوں آج زینب تم سے ایک معذرت کرنا چاہتی ہے۔
ارے جب مدینے سے چلے تھے تو زینب نے وعدہ کیا تھا بیویوں تمہاری پردوں کی حفاظت زینب کرے گی، لیکن بیویوں ارے زینب اپنا وہ وعدہ واپس لے رہی ہے، اس لیے کہ جس شیر کے سہارے یہ وعدہ تھا وہ میرا شیر رخصت ہو گیا۔ ارے یہی تو وجہ تھی گھوڑے سے عباس گرے، آواز دی میرا مولا کمر کو پکڑے ہوئے عباس کے سرحانے پہنچا اور درد میں ڈوب کے عجب مرثیہ پڑھا عباس۔ ارے آج کے بعد وہ آنکھیں سوئے گی جو تیرے خوف سے جاگا کرتی تھی، اور عباس اب وہ آنکھیں جاگا کریں گی جو تیری وجہ سے اطمینان سے سوتی تھی۔ عباس اب زینب جاگے گی، اب کلثوم جاگے گی، اب سکینہ جاگے گی، بیویوں کا سہارا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب